الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماء الذي يمحى بي الكفر. رواه مسلم. اتکلو مت پرائی جنیشو گھر گھر میری دھرمت پرائی ستوائی اقبال التریشیتی. تتشہر شم الگرام صوت زوجو جاتی ویوجتا منگل چار بہل باپیتا ویوجتا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. صدر محترم قابل احترام تشریف پر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، مدرسہ فیض العلوم السلفیہ کے طلباء و طالبات، پیارے بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آپ کے اس سالانہ پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا. اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے حاضر ہو سکا. کنڈیشن یہ تھی کہ میں آپ کے سامنے پہنچ نہیں پا رہا تھا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم جس ٹرین سے آ رہے تھے وہ ٹرین ایک جگہ رکی تو رکی رہ گئی. اب وہاں سے اتر کر کے وایا وایا کرتے ہوئے ٹوٹو، رکشہ، کار، بس ہوتے ہوئے آپ کے درمیان پہنچا اور میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھکاوٹ کی وجہ سے. بہرکیف میں شکر گزار ہوں مولانا مرتضیٰ صاحب کا کہ ان کی محنت اور کوشش کی وجہ سے میں آپ کے سامنے پہنچ سکا، اور یہاں کے ذمہ داران شیخ رحمت اللہ صاحب کی بڑی کوشش رہی اور جس کی وجہ سے آپ کی اس نیپال کی دھرتی پر آنے کا موقع ملا. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آج کے اس پروگرام کے اندر مجھ سے پہلے جن خطبہ نے آپ کے سامنے خطاب کیا، اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے بھی سب کو پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رات کافی گزر چکی ہے،
اس وجہ سے ہم آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ اتنی رات کو جاگ کر کے تقریر سننا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے. اتنی رات لیکن آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اتنی رات کو بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی باتیں سن رہے ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بعد درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہو عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ فتح کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے میری گفتگو. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا کہ پیدا کر دیا اب جیسا ویسا رہو، دل میں جو آئے سو کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کے طریقوں کو بتانے کے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طریقے سے آپ رہے ہیں، تمام طریقوں کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رشیوں کو، منیوں کو، پیغمبروں کو اللہ رب العالمین بھیج دے. اور ہر قوم کے اندر یہ بھیجنے کا سلسلہ اللہ رب العالمین کا جاری رہا. لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ کہتا میرے بندو ہر قوم کے لیے ہم نے ڈرانے والا اور بتانے والا اور سمجھانے والا بنا کر کے بھیجا. ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی رسول پیغمبر رشی منی ضرور آیا. ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا میسنجر، اللہ کا پیغمبر ضرور آیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ بگڑ گئی تو اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا. قوم نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت نوح نے بھی اپنے قوم والوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے مدین کے لوگوں حضرت شعیب کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے وہ کام تم کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم چوری میں، ڈکیتی میں، بیماری میں، زمین میں فساد کرنے میں یہ قوم بہت آگے تھی. اسی طریقے سے قوم عاد بھی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. حضرت ہود بھی اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں، حضرت صالح بھی اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں. قرآن کی آیتوں کو اگر ہم پڑھیں
تو ہمیں بہت ساری باتیں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر اور ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی کو بھیجا، ڈرانے والا، سمجھانے والا۔ اس طریقے کو اپنا لو تم جنت میں جاؤ گے، اور اس طریقے کو اپناؤ گے تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔ اس طریقے کو اپنا کر کے جنت میں جا سکتے ہو، اور اس طریقے کو اپنا کر کے جہنم میں جا سکتے ہو۔ اس وجہ سے میری قوم کے لوگوں، جو میں تم کو کہہ رہا ہوں وہ کام کرو، یعنی یہ کام تم کرو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور جن چیزوں کو میں نے تم سے منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم کو ڈرا رہے، اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں میرے قوم کے لوگوں کو، اے میری قوم کے لوگوں کو، میرے بعد بھی ایک رسول، ایک پیغمبر آئے گا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے میری قوم کے لوگوں کو، میں آخری رسول، لاسٹ پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ میرے بعد بھی پیغمبر آئے گا، میرے بعد بھی ایک رسول آئے گا، میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا، یاتی من بعد اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ میں اس نبی کی بشارت اور شبھ سماچار سنا کر کے میں تمہیں جا رہا ہوں۔ میرے بعد بھی ایک نبی ڈرانے والا آئے گا، میں ڈرا کر کے تو جا رہا ہوں تم کو۔ دب 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا I will pray the Father, he shall do the another compound. After that, I will not talk much with you because the prince of this world, his name will be Ahmad. اب میں تمہارے درمیان بہت زیادہ دن تک رہنے والا نہیں ہوں، اور بہت زیادہ میں تمہیں سمجھانے والا نہیں ہوں۔ میرے بعد ایک دنیا کے اندر ایک شہزادہ آنے والا، پرنس آنے والا ہے، the prince of this world, his name will be Ahmad، اور اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے کہ میں تمہارے درمیان ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، ہاں تمہارے درمیان عبد اللہ آتانا الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بھی ڈرایا، اور اپنے قوم کو ڈرانے کے بعد لاسٹ میں میسج دیا، لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میرے بعد ایک رسول آئیں گے، میرے بعد ایک لاسٹ میسنجر آئیں گے، اور وہ دنیا کا پرنسپل ہوگا، وہ دنیا کا شہزادہ ہوگا، وہ دنیا کا لاسٹ نبی ہوگا، وہ دنیا کا ایک ایسا نبی ہوگا جو پوری دنیا کو روشن کر کے رکھ دے گا۔ لاسٹ نبی آئے۔ اب ہندو دھرم کی کتابوں کو بھی آپ دیکھیں گے تو ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ اس بات کو نوٹ کیا گیا ہے۔ شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 16 اور 17 کو پڑھیے۔ اتکرو کمبرائے جنیشو گھر گھر میڑی گھر بھکترائے ستوئی بھگوان اتریشیتی تتسر شوکل گران سوتے جاتی بیوجیتا۔ اتکلو اس زمانہ گزر جانے کے بعد، ہندو دھرم کے اندر 4 زمانے پائے جاتے ہیں، ستیگ، دوپر یگ اور تریتا یگ اور کلی یگ۔ ان کا کہنا ہے ستیگ پارائے جنیشو گھر گھر میڑے۔ کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد جب لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگیں گے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرنے لگیں گے، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگیں گے،
सतवाई भगवान उत्तरिष्यति, तो भगवान दुनिया के अंदर एक ऋषि मुनि भेजेगा, लास्ट तक मैसेंजर को भेजेगा, एक पैगंबर को भेजेगा, धर्मांतराय सतवाई भगवान उत्तरिष्यति, लास्ट मैसेंजर को भेजेगा, तथस्तु शंबलगरामी सौत से उजड़ जाति विवंचिता। सुनो, वो शंबलगराम के अंदर लाएंगे, शंबलगराम, और शंबलगराम कहते हैं मक्का, शंबलगराम मतलब शांति वाली जगह। कुरान कहता है वहाज़ल बलदुल अमीन, और अल्लाह ने इस शहर को बलदुल अमीन करार दिया है, अमन वाला शहर बनाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शंबलगराम के अंदर आए, डराने वाला बना करके भेजे गए, पूरी दुनिया के लिए आए, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक जमात के लिए नहीं, किसी एक गांव के लिए नहीं, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने पूरी जहान के लिए रसूल बना करके भेजा। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ नबी आप ऐलान कर दो मैं तुम्हारे तरफ और तुम सारे लोगों के लिए मैं रसूल बना करके भेजा गया हूँ, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया हूँ, वमा सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरी जहान के लिए मैं रहमत बना करके भेजा गया हूँ, पूरी जहान के लिए मैं रसूल बना करके भेजा गया हूँ। और आई नबी ये भी ऐलान कर दो ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। कहाँ आएंगे? शंबलगराम के अंदर आएंगे। और ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो लास्ट ऋषि मुनि होंगे, ये किसके बेटे होंगे? ये अब्दुल्ला के बेटे होंगे। विष्णु यश के बेटे होंगे। विष्णु यश हिंदू धर्म के किताबों में लिखा है कि लास्ट पैगंबर लास्ट ऋषि मुनि जो आएंगे ये विष्णु यश के बेटे होंगे। विष्णु यश मतलब होता है विष्णु मतलब अल्लाह, यश मतलब बंदा, यानी अल्लाह के बंदे। और अगर आप इसका अरबी में तर्जुमा करेंगे तो होगा अब्दुल्ला, यानी वो अब्दुल्ला के बेटे होंगे। सोमती प्रादुर्भापियम, वो सोमती के पेट से जन्म लेंगे। सोमती मतलब अमन वाली शांति वाली के पेट से जन्म लेंगे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां का नाम आमना था और आमना के पेट से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्म लिया। इसी वजह से हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है सोमती परातुर्वापियम, वो सोमती के घर से जन्म लेंगे। आगे देखिए उस नबी की बशारत हिंदू धर्म की किताबों में इतनी ज्यादा आई हुई है और इतने जबरदस्त तरीके से आई हुई है। बताया श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर लिखता है सोमती परातुर्वापियम, वो सोमती के घर के अंदर जन्म लेंगे। तथस्तु शंबलगरामी सौत से उठी हुई जाति विवर्जिता, वो लास्ट ऋषि मुनि पैगंबर दुनिया के अंदर आएंगे तो वो ऊंचाई जगह में खड़े होकर के लोगों को पैगाम सुनाएंगे और अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, लोगों को बुराइयों से बना करेंगे। आओ आओ जरा तारीख के किताबों को पढ़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ो। जब अल्लाह के नबी 40 साल के हुए और अल्लाह के नबी को जब मुझे रिसालत की सर्टिफिकेट मिले, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाए जाने के बाद अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर चादर ओढ़ने वाले, आई कम्बल ओढ़ने वाले, और लोगों को डराइए, लोगों को जहन्नम से डराइए, लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराइए, लोगों को दर्दनाक अज़ाब से आप डरा दीजिए। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं और उस पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उस सफा पहाड़ के ऊपर चढ़े जाते हैं। जो आज भी अगर हज करने के लिए जो कोई जाता है, आज भी कोई उमरा करने के लिए अगर मस्जिद हराम की तरफ जाता है और खाने काबा का अगर कोई तवाफ करता है तो अल्लाह की कसम उस पहाड़ में आज भी चढ़ करके और खाना काबा की तरफ दुआ करता है और खाना काबा की तरफ बाकायदा अपने चेहरे को करके और हाथ फैला करके दुआ मांगता है। उसी सफा पहाड़ के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह
ہوتے ہوئے آج اس پہاڑ کو چھوٹا کر دیا گیا ہے. اس پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی چڑھتے ہیں اور چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی اپنے قوم والوں کو بلاتے ہیں, اپنے قبیلے والوں کو بلاتے ہیں, اپنے خاندان والوں کو بلاتے ہیں, اپنے سماج کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک قبیلہ کا نام لے کر کے محمد رسول اللہ بلاتے ہیں. اے قریش والو, اے بنی عبد مناف والو, ادھر آؤ. آپ نے ایک قبیلہ والوں کو آپ نے بلایا اور ایک قبیلہ والوں کو بلا کر کے آپ نے اللہ کی دعوت دی اور نبی اکرم نے توحید کا پیغام آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. وہی چیز تو ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ لاس ऋषि मुनि جو آئیں گے وہ شمبل گرام کے اندر آئیں گے اور شمبل گرام کے اندر ہی نہیں آئیں گے بلکہ شمبل گرام کے اندر آنے کے بعد لاس ऋषि मुनि لوگوں کو دعوت دیں گے اور اونچائی جگہ میں کھڑے ہو کر کے باقاعدہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے, اللہ کی طرف بلائیں گے. اسم اللہ الا اللہ مترا ورو, اسم اللہ الا اللہ مترا برو. نبی جو ہوں گے وہ اللہ کا نام لینے والے ہوں گے, وہ ہر وقت اللہ کا نام لیا کریں گے. میرے بھائیوں, اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی جیونی اگر آپ پڑھیں گے تو اس نبی کی جیونی کو آپ پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ سے زیادہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ملے گا. سب سے زیادہ اللہ کا نام لینے والا جناب محمد رسول اللہ ملیں گے. پوری کائنات اٹھا کر کے اور پوری کائنات میں سب کو اٹھا کر کے دیکھو, سب سے زیادہ اللہ کا نام لینے والا کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھے صبح کے وقت اٹھ رہے الحمدللہ, اللہ کا نام لے کر کے اٹھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, کھانا کھا رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کے کھا رہے ہیں, کھانا ختم کر رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں, اور اسی طریقے سے اگر سفر میں جا رہے ہیں تب بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں, مجلس میں بیٹھ کے اللہ کا نام لیتے ہیں, مجلس سے اٹھ کے اللہ کا نام لیتے ہیں. یہاں تک کہ بیت الخلا کے اندر اگر محمد رسول اللہ جاتے ہیں, محمد رسول اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کر کے اللہ کے نبی بیت الخلا میں لیٹرین باتھ روم کرنے کے لیے جب جایا کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کے جاتے ہیں, اور جیسے وہاں سے نکلتے ہیں بیت الخلا سے جب باہر نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی غفران کا کہتے ہیں. اب معافی مانگ رہے ہیں, اور نیپال کے لوگوں ذرا اس پوائنٹ کو نوٹ کرو, اللہ کے نبی بیت الخلا سے نکل رہے تو معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ معلوم ہے بیت الخلا میں گئے تو معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا پاپ کر کے کوئی آیا بھائی؟ یہ تو انسانی قدرتی نظام ہے, یہ تو کرنا ہی پڑے گا. لیکن بیت الخلا گئے اور بیت الخلا سے باہر نکل رہے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. گہرائی کی طرف جاؤ گے, بعض محدثین نے لکھا باقاعدہ اس کی وضاحت یہ کہ اللہ کے نبی اس دوران اللہ کا نام نہیں لیتے. بیت الخلا کے اندر جب جاتے ہیں 5-10 منٹ جو آپ وہاں بیٹھا رہتا ہے, کوئی آدمی ایسا تھوڑی کہ بیت الخلا میں جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے, ایسا ہے کوئی؟ کیا کوئی بیٹھا بیت الخلا میں جائیے خاموش رہنے کا. اب بتائیے اس دوران آپ نے پہنچا ہے, اب نکلے, اب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ اس دوران میں نے تیرا نام نہیں لیا, اس دوران میں نے تیرا تذکرہ نہیں کیا, اے اللہ میں نے تجھ کو نہیں پکارا اس دوران, اے اللہ میں تم کو, اے اللہ میرا تیرا ذکر نہ کر سکا, اسی وجہ سے اللہ کے نبی معافی مانگ رہے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی سب سے زیادہ اللہ کو پکارنے والے اور اللہ کا نام لینے والے سب سے زیادہ اسم اللہ اترا برو, بول بے اور موسیٰ جلدی جائے نا. اللہ اترا برو, غور کرو, ہر وقت اللہ کا نام لے, اللہ کا نام لینے والے جناب محمد رسول اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ کا نام لے رہے ہیں, اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام دنیا میں محمد رسول اللہ کا لیا جا رہا ہے. یہ بھی آپ دیکھیے, سب سے زیادہ
اللہ کے نبی اللہ کا نام لے رہے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے نبی یہاں تک کہ بیوی کے پاس جا رہے ہیں، وہ بھی دعا اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ کوئی آگے اپنے بیوی کے پاس جائے ملاقات کرنے کے لیے، اس وقت بھی اللہ کا نام لے، اس وقت بھی اللہ کا نام لے، اور آپ نے وہ دعا بھی سکھائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی سب سے زیادہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی سب سے زیادہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کا نام اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس دنیا میں لیا جا رہا ہے۔ جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو اس کی تعریف اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بتائیے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے رئیس دنیا سے گزرے، قارون کا نام سنا ہوگا، حامان کا بھی نام سنا ہوگا، فرعون کا بھی نام سنا ہوگا، بڑے بڑے تھے۔ قارون اتنا بڑا امیر آدمی تھا، اتنا بڑا رئیس آدمی تھا، قرآن نے اس کی جائیداد کو نقل کیا ہے، اس کی دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا قارون کے پاس پیسہ تھا، اتنا خزانہ تھا کہ قارون اپنے خزانے کی کنجیوں کو، چابیوں کو کئی کئی جانوروں میں لاد کر کے لے کر کے جایا کرتا تھا۔ چابی کی لاد کر کے لے جاتا تھا، وہ سونا چاندی نہیں۔ اب بتائیے اتنے سونا چاندی اس کے پاس اور اتنی دولت اس کے پاس موجود تھی، لیکن آج قارون کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج صدام حسین اتنا بڑا بادشاہ گزرا، کھانا کھا رہا تو سونے کے پلیٹ میں، اپنے کپڑے کو ہینگر میں لٹکا رہا تو سونے کے پلیٹ میں، سونے کے ہینگر میں، اور لیٹرین اور باتھ روم کے اندر بھی اسے سونے سے سجایا ہوا تھا۔ لیکن بتاؤ مسلمانوں، آج کا کوئی صدام کا نام لینے والا ہے؟ آج آپ کو صدام کا نام لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ محمد رسول اللہ کو دیکھو، آج نبی اکرم کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے۔ آپ کے اس نیپال کے اندر اگر فجر کی اذان ہوا کرتی ہے 5 بجے یا 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے، 1 منٹ کے بعد اپنے پچھم کی طرف چلے جاؤ، وہاں بھی آپ کو فجر کی اذان کی آواز آئے گی، اور آگے چلتے چلے جاؤ، ہر منٹ میں اذان دیتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے یا اقامت کہتے ہوئے کوئی نہ کوئی آپ کو ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب آزان دے گا، آزان اللہ اکبر اللہ اکبر جب کوئی کہے گا تو اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہنا پڑے گا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو آزان پوری نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ دے۔ آزان کے وقت بھی نبی کا نام، اقامت بھی کہی جا رہی ہو تب بھی اللہ کے نبی کا نام، نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھتے سمے جب تشہد میں بیٹھتا ہو تو جب تک درود شریف نہ پڑھے تب تک نماز کیسے مکمل ہو؟ اور درود شریف میں اللہم صلی علی محمد یہ بھی اس کو پڑھنا پڑے گا، اور جب تشہد میں بیٹھے گا تو تشہد میں بیٹھنے کے بعد اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ دعا پڑھنی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں نام محمد رسول اللہ کے لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ۔ تو تتستو شمبل گرامی سوتی سی اجھے اجاتے ببر جیتا، وہ نبی شمبل گرام کے اندر آئیں گے اور اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر کے۔ اس دور میں مائک کا سسٹم تھوڑی تھا کہ چلو مائک لاؤ اور بڑا اسٹیج لگاؤ۔ اس وقت کوئی کسی کو کوئی بات بتانی ہوتی تھی اونچی جگہ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور سب کو بلاتے تھے تو دعوت دیتے تھے۔ نبی اکرم بھی ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں،
اور اللہ کے نبی کا بھی نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ تعریف اللہ کے نبی کی ہو رہی ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، محمد اندھکارم ناشم۔ اللہ کے نبی کا نام ہندو دھرم کی کتابوں میں ملے گا، محمد اندھکارم ناشم۔ وہ لاسٹ نبی جو آئیں گے وہ اس کا نام محمد ہوگا، اندھکارم ناشم، وہ اندھیروں کو ختم کر دیں گے، وہ گناہوں کو ختم کر دیں گے، وہ برائیوں کو ختم کر دیں گے، وہ سماج کے اندر سے جو گندگیاں ہوں گی اس کو ختم کر دیں گے۔ لاسٹ نبی آئیں گے رحمت للعالمین جو آئیں گے وہ نبی ایسے ہوں گے جو اپنے سماج اور لوگوں کے برائیوں کو اللہ کے نبی ختم کر دیں گے۔ تصور کیجیے، آپ غور کیجیے، اب دیکھیے قرآن و حدیث دیکھیے اور ادھر ہندو کتابوں کا منتر دیکھیے، دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھکارم ناشم، اندھیروں کو مٹانے والے ہوں گے۔ نبی اکرم فرماتے لوگوں میرا ایک نام محمد ہے وعلی احمد، اور میرا ایک نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے۔ محمد کا معنی جس کی بہت زیادہ پرشنسا کی جاتی ہو، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا ایک نام محمد ہے اور میرا ایک دوسرا نام محمد ہے۔ وشرن نشنا، وشرن نشنا، ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا کہ وہ لاسٹ نبی ایسے ہوں گے وشرن نشنا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے، وشرن نشنا جس کو دیکھ کر کے آنکھیں چندیا جائیں گی، جس کو دیکھ کر کے آدمی اس کی خوبصورتی کی تعریف کر نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حسان ابن ثابت کہا کرتے تھے، حسان ابن ثابت کہا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے نبی آپ کی تعریف کیا کرو، اے نبی آپ کی تعریف کیا کرو، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اے نبی آپ جیسا چہرہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں، آپ جیسا خوبصورت، آپ سے جیسا حسین و جمیل چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے نبی آپ سے خوبصورت بچہ کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل تھے، اور اللہ کے نبی کا نام لینے والے اور اللہ کے نبی کی تعریف کرنے والے غیر مسلم بھی تھے۔ اس وقت کفار مکہ نبی کی تعریف کیا کرتے تھے، نبی کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن نبی کو امین مانتے تھے، نبی کو صادق مانتے تھے، نبی کو سچا مانتے تھے۔ غور کیجیے میرے بھائی، جو اللہ کے نبی کہہ رہے میرا نام ایک محمد ہے اور میرا ایک دوسرا نام احمد ہے، پھر آپ فرماتے ہیں وَأَنَا الْمَاحِي، اور میں دنیا کے اندر ماہی بنا کر کے اٹھایا گیا ہوں، ماہی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ماہی مطلب مٹانے والا، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِهِ الْكُفْرَ، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شرک و بدعت کو ختم کرے گا۔ اللہ کی قسم نبی اکرم کی سیرت پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کیا، اللہ کے نبی نے اس مکہ والوں کے درمیان اللہ کے نبی 13 سال رہے اور اللہ کے نبی نے ایسی دعوت دی اور اس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا۔ جو لوگ اس مکہ کے اندر 360 مورتیوں کی عبادت کیا کرتے تھے، 360 مورتیوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، وہی لوگ ان مورتیوں کو گرا رہے، وہی لوگ ان مورتیوں کو ختم کر رہے، اور اللہ کے نبی نے ان مورتیوں کو وہاں سے ختم کر دیا اور قرآن کی آیت پڑھتے جا رہے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گئے اور باطل مٹ گئے اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم نے لوگوں کے دلوں کے اندر اتنی محبت ڈال دی، اللہ کی اتنی محبت ڈال دی، اللہ سے اتنا قریب کر دیا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو اتنا زیادہ لوگوں کو اللہ سے قریب کر دیا کہ جو لوگ شراب کے بغیر رہ نہیں پایا
تھے شراب کے بغیر اس کی زندگی نہیں کرتی تھی، شراب کے بغیر کھانا اندر نہیں جاتا تھا۔ نبی اکرم نے بتایا کہ تمہارا معبود اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، تم پوجا کس کی کرو؟ اللہ تعالیٰ کی کرو، اسی کی فرما برداری کرو۔ جب اللہ کی بات مانو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اللہ نے اس طریقے سے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا، اور لوگوں تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندو، او میرے بھکتو، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی وہی بات بتا رہے ہیں، اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا۔ اسلامی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ شمبل گرا میں سوتے سے جب جاتے ہوئے بچتا، وہ اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ واقعی اللہ کے نبی نے لوگوں کو دعوت دی، اور اللہ کے نبی کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو کس طریقے سے اللہ کے نبی نے ڈرایا، کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ اللہ کے نبی ڈرا رہے اور بتا رہے، آپ نے مکہ کے اندر بھی ڈرایا، اور مکہ کے دور، بہت دور اللہ کے نبی طائف کے اندر بھی گئے، اور طائف کے اندر بھی آپ نے دعوت و تبلیغ کیا، اور اللہ کے نبی وہاں پہ آپ نے دعوت دی، سمجھایا، بجھایا، بتایا، اور آپ نے بتایا ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے ساتھ میں سجدہ کرو۔ لوگوں نے نبی کی بات نہ مانی، اور وہاں کے لوگوں نے نبی کے سامنے بچوں کو لگا دیا، وہاں کے سامنے بچوں کو کو لگا دیا، اور نبی اکرم کے سامنے پیچھے پیچھے لوگ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، تو بعض لوگ پتھر مار رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ آپ کے جوتے میں خون جم گیا، آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، ملک الجبال، فرشتوں کا ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، اور پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے اے محمد کہو تو اس طائف والوں کو دونوں پہاڑ کے درمیان رکھ کر کے پیس کر کے رکھ دیا جائے۔ اے نبی آپ کہہ دو تو پورے طائف والوں کو برباد کر کے رکھ دیا جائے۔ آج بھی آپ طائف جائیں گے تو وہاں آپ کو پہاڑی پہاڑ ملے گا۔ آج بھی جب میں عمرہ کرنے کے لیے جب میں گیا تھا تو طائف کا سفر ہوا، اسی نیپال کا میرا ایک دوست ہے، 2-3 وہاں رہتے ہیں، انہی لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے بھی گیا تھا۔ وہاں پہ میں نے باقاعدہ دیکھا پہاڑی پہاڑ ہے، اور اسی پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اللہ کے نبی کتنے رحیم، کتنے مہربان، کتنے مہربان، مارا آپ کو، دوڑایا آپ کو، گالی گلوچ کیا آپ کو، دیوانہ کا، مجنوں کا، پاگل کا، لیکن اللہ کے نبی کہتے نہیں، او فرشتوں ان کو تباہ و برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم دی قومی فإنہم لا یعلمون، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے، یا اللہم دی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو برباد مت کرو، یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اے اللہ یہ قوم مجھے جان نہیں رہی ہے، اے اللہ اس کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نبی نے اس قوم کے لیے، طائف کے لیے آپ نے دعا کی، اور آپ کی دعا کی برکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ 8 سال کی بعد طائف کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم ڈرانے والا بنا کر کے بھیجے گئے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بھی بنا کر کے بھیجا، اور ڈرانے والا بھی بنا کر کے بھیجا۔ ڈرانے والا اور کس ڈراتا ہے؟ اے میرے بندے
کرو گے، اگر میری بات نہ مانو گے تو ان بطش ربک لشدید، آئی میرے بندو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی دردناک ہے، اتنا ڈینجر ہے کہ دنیا کا کوئی پیر تمہیں چھڑا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی بابا تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کہیں کہیں ڈرایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جنت کی بشارت بھی سنائی ہے۔ آئی میرے بندو اگر نیک عمل کرو گے تو آئی میرے بندو تمہیں ہم ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس کے نیچے جس جنت کے اندر حور تمہیں ملیں گی، جس جنت کے اندر تمہیں وہ ساری چیزیں ملیں گی جس کی تم خواہش کرو گے۔ آئی میرے بندو اچھے اعمال کر لو، نیکیاں کر لو، اللہ تعالیٰ قرآن میں یا تو بشارت دیتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر لوگوں کو ڈراتا ہے۔ نبی اکرم کو بھی انہی دو صفات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ آپ نے جہنم سے لوگوں کو ڈرایا اور اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، وہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ، تمہارے پاس معجزہ نہ ہو، تمہارے پاس جائیداد بہت زیادہ نہ ہو، اگر ایک کھجور ہو، ایک کھجور کو بھی اللہ کے راہ میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ او لوگوں میں نے جہنم کو دیکھا ہے، رائے النار، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اور میں نے جہنم کے اندر لوگوں کو جلتے بھی پایا ہے۔ او لوگوں اگر جہنم کے اندر کسی کو پھینک دیا جائے ایک سیکنڈ کے اندر اور سیکنڈ سے بھی کم ہو، آپ نے فرمایا اگر اتنے کم لمحات کے لیے اگر کسی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے تو دنیا میں اس نے اگر زندگی بھر کوئی بھی تکلیف برداشت نہ کی ہو، یعنی زندگی میں کبھی اس کو کوئی تکلیف نہ آئی ہو، کبھی اس کے سر میں درد نہ ہوئے ہو، کبھی اس کو کوئی پریشانی نہ ہوئی ہو، ہر چیز کا آرام اس کو ملا ہو، اور اگر اس کو ایک سیکنڈ سے بھی کم لمحہ کے لیے جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے اور اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے آئی میرے بندے یہ بتاؤ کیا تم نے دنیا کے اندر کبھی خوشی دیکھی ہے، کبھی دنیا کے اندر تم نے آرام پایا ہے، کبھی دنیا کے اندر تم نے راحت پایا ہے؟ وہ آدمی چیخ کر کے کہے گا کہ اللہ میری زندگی دکھوں میں کٹی، میری زندگی تکلیفوں میں کٹی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی جہنم سے اس انداز سے اللہ کے نبی ڈرا رہے ہیں، اور لوگوں اس جہنم سے ڈر جاؤ جو جس جہنم کے اندر نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم سے ڈر جاؤ جس جہنم کے اندر نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ اب اس کو مثال کے طور پر یہ سمجھیے آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں کچھ گوشت کھا رہے ہیں اور آپ کھاتے کھاتے آپ کا لقمہ اٹک گیا بیچ میں، نہ لقمہ اندر جا رہا ہے، وہ بوٹی نہ اندر جا رہے نہ باہر نکلنے کو تیار ہے، بیچوں بیچ کے اندر وہ لقمہ اٹک گیا ہے، وہ بوٹی اٹک گئی ہے، اب وہ بوٹی اندر باہر نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو، وہ آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ نہ موت ہے نہ زندگی ہے، نہ مرد انسان کو نہ زندگی سمجھ میں آ رہی ہے نہ موت سمجھ میں آ رہی ہے، تڑپنا ہی تڑپنا۔ اللہ کہتا ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور میرے بندو ہم نے جہنم کے اندر اٹکنے والا کھانا تیار کر کے رکھا ہے، ہم نے جہنم کے اندر ایسا کھانا بنایا ہے جو اٹک جائے گا نہ اندر نہ باہر، انسان چیخے گا چلائے گا اور جہنم کے داروغے سے کہے گا او داروغے ہمیں پانی دے دو، او داروغے ہمیں پانی دے دو، او داروغے ہمیں پانی دے دو، پانی دے دو، ہماری زندگی بچ جائے گی، ہم موت سے بچ جائیں گے۔ ٹاپا کر کب تک رکھو گے؟ آئی جہنم کے داروغے ہمیں پانی دے دو۔ یہ جہنمی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں 40 سال تک پانی مانگیں گے، 40 سال تک پکارتے رہیں گے، اس کی پکار کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے ڈرایا۔ 40 سال تک اللہ کے نبی
جائے گا. اب یہ لوگ 40 سال کے بعد کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی کہیں گے اے فرشتوں، اے جہنم کے داروغے، اے جہنم کے مالک، اے جہنم کے داروغے، اگر پانی نہیں دے سکتے ہو، اگر مجھے پانی دے کر کے زندگی نہیں دے سکتے ہو، تو اگر رب سے ہماری فرمائش، ہماری فریاد، ہماری درخواست پہنچا دو، ہمیں موت دے دے، ہم کو تڑپا کر کے مت رکھو، ہم پریشان ہیں، ہمیں موت دے دو. رب سے کہو مار ڈال، مار ڈال. وہ بندہ موت کی دعائیں مانگ رہا ہے. آج دیکھیں دنیا کا معاملہ موت سے بھاگتا ہے کہ نہیں. یہاں بیمار ہوا اور اگر ٹھیک ٹھاک آپ کسی سرہا کے اندر نہ ہو پایا، یہاں کی ہاسپٹلوں کے اندر اگر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کاٹمانڈو لے کر کے چلے گئے، وہاں ٹھیک نہ ہوا تو اس سے بھی بڑی جگہ ہو سکتی ہے اور بڑا ہاسپٹل ہو سکتا ہے اور بڑے ڈاکٹر کی خبر ہو سکتی ہے، وہاں تک جا سکتا ہے. یہاں سے دلی، اور دلی میں بھی ٹھیک نہ ہوا تو دوسری جگہوں میں شفٹ کر سکتا ہے. پیسہ ہو امریکہ تک بھی لے جا کر کے بچانے کی کوشش کرتا ہے، موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی یہاں بھاگتا ہے، کبھی وہاں بھاگتا ہے، کبھی یہاں دوڑتا ہے، کبھی وہاں دوڑتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، موت سے بچ نہیں سکتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے میرے بندو، تم جہاں کہیں رہو، مستی کرنے والوں، کبھی کبھی اس جہنم کو اپنے ذہن کے اندر ڈال لو، کبھی کبھی اس جہنم کی ہولناکیوں کو بھی رکھ لو، جہنم کی ہولناکیوں کو بھی کبھی کبھی اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لو. اللہ کے نبی کہہ رہے کبھی کبھی اس جہنم کے بارے میں سوچا کرو، غور کرو میرے بھائیو. نبی اکرم سے کسی نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، آپ کی عمر ابھی بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے لیکن آپ بوڑھے نظر آتے ہیں، آپ کی داڑھی، آپ کا سر کا بال سفید ہو چکا ہے، اے نبی ماجرا کیا ہے؟ نبی اکرم کہتے ہیں لوگوں، میں نے جہنم دیکھا ہے اور جہنم کے منظر کو یاد جب میں کرتا ہوں، قرآن کریم جب میں پڑھتا ہوں اور جہنم کی آیتوں کو پڑھتا ہوں تو جہنم کی آیتوں نے، جہنم کی واقعات نے، سورہ رعد نے، سورہ ہود نے، سورہ باقیہ نے، سورہ غاشیہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. جہنم کو یاد کر کے میں بوڑھا ہو چکا ہوں. نبی اکرم جہنم کا منظر اس طریقے سے آپ نے بیان کیا، آپ بیان کر رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اور میرے صحابیوں، جہنم کے اندر اگر کوئی بچھو کسی کو ڈس لے تو کوئی بچھو، کوئی سانپ اگر ڈس لے تو 40 سال تک اس کا، یا بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے 70 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا. 70 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا. آج اگر سانپ بچھو کاٹ لے تو کتنا دن تک اثر باقی رہتا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 1 ہفتہ، اس کے بعد ختم. 70 سال تک اندازہ لگا سکتے ہیں آپ میرے بھائیوں، غور کیجئے، 70 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا. آپ نے لوگوں کو اس جہنم سے اس طریقے سے ڈرایا اور اللہ کے عذاب سے اس طریقے سے ڈرایا. آپ نے فرمایا لوگوں، تم ان بازاروں کی چکر لگایا کرتے ہو، اللہ کی نظر میں یہ بازار بہت ہی بری جگہ ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے، سب سے بری جگہ آپ نے بازار کو قرار دیا ہے اور سب سے بہترین جگہ آپ نے مسجد کو بتایا ہے. آج مسلمانوں کو دیکھو، آج مسلمان کی تعداد بازاروں میں زیادہ نظر آتی ہے، مسجدوں میں تعداد کم نظر آئے گی. فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، آپ کو 2 4 5 نظر آئیں گے. ظہر اثر مغرب عشاء میں دیکھو، آپ کو مسجد کے اندر نمازی نہیں دیکھیں گے. بازار میں جاؤ، بازار کے اندر آپ کو لڑکے بھی نظر آئیں گے، لڑکیاں بھی نظر آئیں گی. یہ قوم بازار میں جا کر کے انجوائے کر رہی ہے، یہ قوم بازار میں جا کر کے اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے لوگوں، فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ. اے لوگوں، تم قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبروں کے پاس جایا کرو، قبرستان کے پاس کبھی کبھی چلے جایا کرو، اور قبرستان جانے کے بعد تم
قبرستان میں جاؤ گے تو تمہیں اپنی حقیقت یاد آئے گی, تمہیں سمجھ میں آئے گا میری حقیقت کیا ہے, تمہیں سمجھ میں آئے گا مجھ سے بڑے بڑے ہینڈسم دنیا میں آئے, مجھ سے بڑے بڑے باڈی بلڈر دنیا میں آئے, مجھ سے بڑے بڑے طاقتور دنیا میں آئے. اور لڑکیوں, اللہ کے نبی کہہ رہے لوگوں ذرا غور کرو, قبر کی زیارت کبھی کبھی کر لیا کرو, قبر کی زیارت کبھی کبھی کر لیا کرو. آئی لوگوں کبھی کبھی قبروں کی زیارت کیا کرو, کیونکہ قبر کو یاد کرنے کے بعد اور قبرستان میں جانے کے بعد فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ, تمہیں موت زیادہ یاد آئے گی, تمہیں آخرت زیادہ یاد آئے گی, موت زیادہ یاد آئے گی. کیونکہ قبرستان کے پاس جاؤ گے تمہیں یاد آئے گا میرا ابھی باپ دنیا کے اندر تھا, وہ دنیا کے اندر آج نہیں ہے, قبر کے اندر دفن ہو چکا ہے. میری ماں جو مجھے دودھ پلائی, جس نے کھانا کھلایا اور بہت سی چیزوں سے ہمیں نوازا, ماں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ کسی نے نہیں کیا. میری ماں اس قبر کے اندر دفن ہے, میری بہن اس قبر کے اندر دفن ہے, میرا چچا اس قبر کے اندر دفن ہے, میرا دوست اس قبر کے اندر دفن ہے. جب تم قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اس قبر کی عذاب کو اگر تم جان جاؤ, کیونکہ یہ قبر کا عذاب جہنم کا ایک ٹکڑا ہے, جہنم کا ایک ٹکڑا قبر کو قرار دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اس بات سے اگر ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو تم دفناؤ گے نہیں, تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ لوگوں کو عذاب قبر دکھا دے, لوگوں کو قبر کی عذاب دکھا دے. مجھے اس بات کا اگر ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبرستان میں نہیں دفناتے, تم اپنے گھر میں رکھنا گوارا کر لیتے لیکن مردوں کو قبر میں نہ دفناتے. اتنا ڈینجر قسم کا عذاب قبروں کو کر دیا جاتا ہے. آپ نے اسی قبر سے لوگوں کو ڈرایا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا, اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. غور کیجیے میرے بھائیوں, قبر سے اس قبر کے بارے میں آپ نے بتایا. میرے بھائیوں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سکندر بادشاہ کہا جاتا ہے. سکندر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا, اپنے یہاں حکومت کرتا تھا, لیکن سکندر بادشاہ بھی اللہ سے بڑا ڈرنے والا تھا. اللہ نے اس کو حکومت دی تھی, نوکر چاکر تھے, دولت کی کمی نہ تھی, لیکن اللہ سے ڈرنے والا تھا, دنیا داری میں لگنے والا تھا, آخرت کی فکر کرنے والا تھا, جہنم کی فکر کرنے والا تھا, جہنم سے بچنے کی کوشش کیا کرتا تھا. اور سکندر بادشاہ 6 مہینہ حکومت کرتا تھا اور 6 مہینے کے لیے کسی ایسی جگہ میں چلا جاتا تھا, جنگلوں کی طرف نکل جاتا تھا, ٹوٹی پھوٹی قبروں کی طرف نکل جایا کرتا تھا. اور 6 مہینے وہ سکندر بادشاہ اس قبرستان کے پاس اسی بغل میں مکان بنا کر کے رہا کرتا تھا, اور ٹوٹی پھوٹی قبروں کے پاس روزانہ آیا کرتا تھا, اور قبروں سے ہڈیوں کو نکالتا تھا, اور ہڈیوں کو نکالنے کے بعد وہ سکندر بادشاہ کہا کرتا تھا, آئی ہڈیوں کل تم میرے جیسے تھے, کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. آئی ہڈیوں کل تم میرے طرح تھے, کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا. آئی ہڈیوں کل تو تم میرے طرح ہڈے کھٹے تھے, نوجوان تھے, دنیا میں چلا کرتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. آئی ہڈیوں کل بھی میری حالت یہی ہوگی, میری ہڈیاں اسی جگہ ہوگی, مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. یہ کہہ کر کے وہ بادشاہ بہت ہی زیادہ روتا تھا, بہت ہی زیادہ ساروں کے نام رویا کرتا تھا, اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, نبی نے جہنم سے لوگوں کو ڈرایا, نبی نے عذاب قبر سے لوگوں کو ڈرایا ہے, اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے ہیں, دنیا کے اندر لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے, آج تو گرل فرینڈ رکھنا ایک اسٹیٹس بن گیا ہے, باقاعدہ بولتا تیری کتنی میری تھی. آج تو گرل فرینڈ رکھنا اسٹیٹس بن گیا, جس کے پاس گرل فرینڈ نہ ہو
اس کو یتیم اور غریب سمجھا جاتا ہے. آج کے دور میں گرل فرینڈ رکھنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی ہے. اور ایک نہیں دو نہیں کئی گرل فرینڈ لے کر کے لوگ گھومتے ہیں. کسی کا شوہر باہر کمانے کے لیے گیا, اس لڑکی نے بھی بوائے فرینڈ بنا کر کے رکھ لیا ہے. میرے بھائیوں, اور غلط طریقے سے ناجائز رشتے قائم کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا تھا, لوگوں میں نے جہنم کے اندر ایک تندور کے اندر میں نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو میں نے ننگے دیکھا, اور دونوں کے دونوں آگ کے اندر جل رہے تھے. تندور میں آگ جل رہی ہے, اور پورا کا پورا اندر باہر پورا کا پورا آگ ہی آگ ہے, اور اس کے اندر دونوں کے دونوں جل رہے ہیں, اور دونوں کے دونوں ننگے. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا تھا, اے جبرائیل امین, من ہاؤلائی یا جبرائیل, یہ بتاؤ جبرائیل امین, یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی بری طریقے سے سزا مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا گیا, اے اللہ کے نبی, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے. لیکن کہہ لو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے تھے, غیر لڑکیوں کے ساتھ سیکس کیا کرتے تھے, غلط کام کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے بیویوں کو چھوڑ کر کے یا دوسری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, کبھی کبھی سوچ لیا کرو, جب دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہو, جو کہ جہنم کے مقابلے میں 69 گنا کم ہے, جب اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ کبھی کبھی اس طرف بھی نظر دوڑا لیا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا, میں نے جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا, جب میں پوچھا کون لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے. آج زنا کاریاں تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. آج جانتے ہیں دنیا کے اندر جو تباہ کاری, جو دنیا کے اندر بربادی اور دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آ رہا ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک زمانہ ایسا آئے گا, زمانہ ایسا آئے گا, زمین دھسا دی جائے گی, زلزلے آنے لگیں گے, زمین تھرانے لگے گی, اور لوگوں کا چہرہ اللہ تعالیٰ بدل کر کے رکھ دے گا, آسمان سے پتھروں کی بارش کرے گا, اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرنا شروع کر دے گا. کسی نے پوچھا تھا, اے اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا, اذا ظہرت القیمات والمعازف وشربت الخمور. آپ نے فرمایا, جب ناچنے اور گانے والیاں جب گھروں کے اندر آ جائیں گی, اور اسی طریقے سے زنا کاریاں عام ہو جائیں گی, اور گانے بجانے کی آلات بہت زیادہ ہو جائیں گے, وشربت الخمور, اور شراب کثرت سے لوگ پینے لگیں گے, شراب کثرت کے ساتھ پی جائے گی. اپنے سماج کے اوپر غور کرو میرے بھائیوں, آپ اس نیپال کے اندر بھی شراب پینے والوں کی کمی نہیں ہے, اس نیپال کے اندر بھی زنا کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, اس شراب کے اس نیپال کے اندر بھی گانا سننے والوں کی کمی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے, یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے تم اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ عذاب نازل کر کے دکھاؤ. یہ گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دے گا. میرے پیارے ساتھیوں, آج سماج کے اوپر غور کرو, وہ شراب, اور یہ سماج شراب کے اندر لطفت ہے, یہ سماج زناکاری کے اندر ڈوب چکی ہے, یہ سماج گانا سننے میں کو دل لگتا ہے لیکن قرآن کی آیت سننے میں دل نہیں لگتا ہے. غور کیجیے میرے بھائیوں, تصور کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو پایا, کچھ ایسے لوگوں کو پایا جو لڑکیوں کی شرمگاہ سے بدبو